بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج شرح نحومیر میں ہمارا 46واں سبق ہے، جس میں ہم اسماء عاملہ کی دوسری قسم یعنی اسماء افعال کی تفصیل پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: اسماء افعال کی تعریف اور مثال، اسماء افعال کی تقسیم بلحاظ وضع اور عدم وضع، اسماء افعال کے اسماء ہونے کی دلائل، اسماء افعال کی اقسام بلحاظ زمانہ، اسم فعل اور فعل میں فرق، اسماء افعال کا استعمال، اسماء افعال کے معمول کی تقدیم، اور آخر میں اجراء اور ترکیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسماء افعال کی تعریف، مثال اور اقسام۔ اسماء افعال یہ اسم غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے اور اسماء عاملہ میں سے دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم اسماء شرط کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا، اور یہ دوسری قسم اسماء افعال ہے۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ یہ وہ اسماء ہیں جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور فعل پر داخل عوامل سے متاثر نہ ہو۔ اسماء افعال وہ اسماء ہیں جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور فعل پر داخل عوامل سے متاثر نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہیہاتا بمعنی بعودا یعنی دور ہوا، جیسے ہیہات زید، زید دور ہوا۔ تو یہاں پر ہیہاتا جو بعودا کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ اسم فعل ہے۔ دوسری مثال بلہا بمعنی دغ، جیسے بلہا زیدن، تو زید کو چھوڑ۔ تو یہاں پر بلہا اسم فعل ہے۔ اسماء افعال کی اقسام۔ اسماء افعال کی تین قسمیں ہیں۔ اسماء افعال کی تین قسمیں ہیں: اسم فعل مرتجل، اسم فعل منقول اور اسم فعل معدول۔ تو تعریف اسم فعل یا اسماء افعال کی یہ ہے کہ وہ اسماء ہیں جو فعل کے معنی میں استعمال ہو، لیکن فعل پر جو عوامل داخل ہوتے ہیں اسماء افعال ان عوامل سے متاثر نہیں ہوتا۔ پھر ان کی تین قسمیں ہیں: اسم فعل مرتجل، اسم فعل منقول اور اسم فعل معدول۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے اسم فعل مرتجل۔ اسم فعل مرتجل یہ وہ اسماء افعال ہیں جن کی اول وضع ہی اسم فعل کے لیے ہو، جیسے ہیہاتا، افن، صح وغیرہ۔ اسم فعل مرتجل وہ اسماء افعال ہیں جن کی اول وضع ہی اسم فعل کے لیے ہو، یعنی یہ اسم فعل ہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ مثال کے طور پر ہیہاتا، افن اور صح۔ دوسری قسم اسماء افعال کی وہ ہے اسم فعل منقول۔ یہ وہ اسماء افعال ہیں جو پہلے کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتے تھے، پھر انہیں نقل کر کے اسم فعل کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ واضح رہے کہ اسماء افعال منقول سماع پر موقوف ہے،
ان پر کسی اور کلمے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر علیکا، تو یہ منقول ہے جار مجرور سے، اعلی اور کا، اعلی جار ہے اور کا مجرور، اور اس کا معنی ہے پکڑو، تامے رہو، تامو۔ مثال کے طور پر علیکا بکذا۔ اسی طرح الیکا، تو یہ الا اور کا مجرور سے، جار مجرور سے منقول ہے، اور اس کا معنی ہے دور ہو جاؤ، الیکا عنی، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ اسی طرح دونکا، تو یہ دونا ظرف ہے، دونا ظرف ہے، دونکا ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے، تو یہ منقول ہے ظرف اور ضمیر سے، اور معنی اس کا ہے لو، لے لو، پکڑ، دونک الکتابہ، کتاب پکڑو، کتاب لے لو۔ اسی طرح رویدہ، یہ مصدر ہے، مصدر سے منقول ہے، اور اس کا معنی ہے چھوڑو، رویدہ اخاکا، چھوڑو اپنے بھائی کو۔ اسی طرح ہا، یہ حرف تنبیہ ہے، لیکن جب یہ اس میں فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے لو، حل کتابہ، کتاب لے لو۔ یہ ساری مثالیں اس میں فعل منقول کی ہے، جو پہلے تو کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں، پھر انہیں نقل کر کے اس میں فعل کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، جبکہ اس میں فعل مرتجل جو ہے ان کی اصل وضع ہی اس میں فعل کے لیے ہوتی ہے۔ جبکہ اس میں فعل کی تیسری قسم ہے اس میں فعل معدول۔ یہ وہ اسماء افعال ہیں جو کسی دوسرے کلمے سے نکلے ہوں۔ پھر یہ بات واضح رہے کہ اسماء افعال معدول جو ہیں یہ افعال قیاسی میں سے ہے۔ ثلاثی مجرد کے ہر فعل سے فعالی کے وزن پر اسم فعل بنانا جائز ہے، جیسے ضرابی، نزالی، یہ اضرب اور انزل کے معنی میں ہے، یعنی ضرابی کا معنی ہے مار اور نزالی کا معنی ہے اتر۔ اسی طرح ثلاثی مزید سے اسماء افعال شاذ ہیں، جیسے دراکی بمعنی ادرک، لے لو، پکڑ لو، چھوڑو مت۔ اسی طرح دوسری مثالیں تراکی، یہ معدول ہے فعل سے، اترک فعل سے، جس کا معنی ہے چھوڑ۔ اسی طرح حذاری، یہ معدول ہے فعل احذر سے، اور اس کا معنی ہے محتاط رہو۔ اسماء افعال کے اسماء ہونے پر دلائل۔ اسماء افعال کے اسماء ہونے پر کئی دلائل ہیں۔ اسماء افعال جو اگرچہ فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن اسماء ہیں، تو اس پر پہلی دلیل یہ ہے کہ اسماء افعال فعل کی علامات اور خواص کو قبول نہیں کرتے، لہذا یہ فعل نہیں بلکہ اسماء ہے۔ مثال کے طور پر فعل ماضی، اس کی علامت تا اور قد کو قبول کرنا ہے، اور اگر فعل مضارع ہو تو اس کی علامت جازم اور یا مخاطبہ کو قبول کرنا ہے۔ تو زیادہ تر اسماء افعال جو کہ فعل ماضی اور فعل مضارع اور اسی طرح امر کی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اسماء ان کی علامات کو قبول نہیں کرتا، یعنی افعال کی علامات کو، خواہ فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو، فعل امر ہو، ان کی علامات کو قبول نہیں کرتا، لہذا یہ اسماء ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان کے اوزان افعال کے اوزان کے معایر ہیں، یعنی اسماء افعال کے اوزان اور جو باقی افعال ہے ان کے اوزان کے درمیان کوئی مشابہت موجود نہیں ہے، لہذا یہ اسماء ہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ بعض اسماء افعال جو نکرہ ہوتے ہیں ان پر تنوین تنکیر کی آتی ہے،
جیسے سوہن، تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اسما ہیں، کیونکہ تنوین تنکیر جو ہے یہ اسم پر آتی ہے، فعل پر نہیں آتی۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ بعض اسماء افعال جو ہیں وہ ظرف سے اور بعض مصدر سے منقول ہیں، تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اسماء ہیں، افعال نہیں، لیکن چونکہ معنی فعل والا تھا اس لیے ان کا نام اسماء افعال رکھ دیا گیا۔ تو یہ چاروں دلائل جو ہے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسماء افعال جو ہے یہ اسماء ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ افعال کی علامات کو قبول نہیں کرتا، دوسری دلیل یہ ہے کہ ان کے اوزان افعال کے اوزان کے معائر ہیں، تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ تنوین تنکیر کو قبول کرتی ہے اور اسم کی طرح، اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ بعض اسماء افعال جو ظرف اور مصدر سے منقول ہے، تو جو ظرف اور مصدر ہے وہ خود بھی اسماء ہیں۔ اسماء افعال کی قسمیں بلحاظ زمانہ کے لحاظ سے اسماء افعال کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم فعل بمعنی امر حاضر، اسم فعل بمعنی فعل ماضی، اور اسم فعل بمعنی فعل مضارع۔ سب سے پہلے اسم فعل بمعنی امر حاضر، تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ اسماء ہیں یا یہ وہ اسماء افعال ہیں جو امر کے معنی پر دلالت کریں اور اس کی علامات یا مخاطبہ نون تاکید وغیرہ میں سے کسی علامت کو قبول نہ کریں۔ اسم فعل بمعنی امر حاضر یہ وہ اسماء ہیں جو امر کے معنی پر دلالت کرے لیکن امر کی علامات جو کہ یا مخاطبہ اور نون تاکید ہے ان کو قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر دونک بمعنی خذ، جیسے دونک زیدن، تو زید کو پکڑ۔ اسی طرح بلہا بمعنی دع، جیسے بلہا زیدن، تو زید کو چھوڑ۔ اسی طرح علیک بمعنی الزم، جیسے علیک بسنتی، میرے سنت کو لازم پکڑ۔ حی حل بمعنی ایتی، جیسے حی حل الصلاۃ، تو نماز کی طرف آ۔ اسی طرح ہا بمعنی خذ، جیسے ہا زیدن، تو زید کو پکڑ۔ اسی طرح رویدہ بمعنی امہل، جیسے روید زیدن، تو زید کو مہلت دے۔ آمین بمعنی استجب، تو قبول کر۔ قط بمعنی انتہی، تو رک جا۔ صح بمعنی اسکت، تو خاموش ہو جا۔ مہ بمعنی اکفف، تو رک جا۔ ہلم بمعنی ایتی، جیسے ہلم الینا، تو ہماری طرف آ۔ دوسری قسم اسماء افعال کی وہ ہے اسم فعل بمعنی ماضی۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ یہ وہ اسماء ہیں جو فعل ماضی کے معنی پر دلالت کریں اور اس کی علامات یعنی تائے فاعل، تائے تانیث وغیرہ میں سے کسی علامت کو قبول نہ کریں، یعنی جو ماضی کی علامات ہے اس کو قبول نہ کرے۔ اس میں فعل بمعنی ماضی وہ اسماء ہیں جو تو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں لیکن فعل ماضی کی علامات کو قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہیہاتا بمعنی بعودا، جیسے
ہیہات زیدن زید دور ہوا۔ اسی طرح شتانا بمانا افترقا، جیسے شتان زیدن و عمر، زید اور عمر جدا ہوئے۔ تیسری مثال سرعانا بمانا سرعا، جیسے سرعانا زیدن، زید نے جلدی کی۔ اسماء افعال کی تیسری قسم وہ ہے اسم فعل بمانا مضارع۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ اسماء ہے جو فعل مضارع کے معنی پر دلالت کرے لیکن فعل مضارع کی علامات میں سے کوئی بھی علامت قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ قلیل الاستعمال ہے، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اُفٍ بمعنی اتزجر، میں تنگی محسوس کرتا ہوں، میرا دل پریشان ہے۔ اواہن یا اوہن بمعنی اتوجع، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تیسری مثال وی بمعنی اعجب، میں حیران ہوتا ہوں۔ چوتھی مثال واہ بمعنی اتأسف، اتعجب۔ اور پانچویں مثال آہن، آہن بمعنی اتوجع، میں تکلیف محسوس کرتا ہوں یا مجھے درد ہو رہا ہے وغیرہ۔ تو یہ تینوں قسمیں ہوئی اس میں فعل بمعنی امر کے، اس میں فعل بمعنی ماضی کے، اور اس میں فعل بمعنی مضارع کے۔ اس میں فعل اور فعل میں کیا فرق ہے؟ اس میں فعل اور فعل میں فرق، اس میں فعل اور فعل میں تین طرح کے فرق ہیں۔ پہلا یہ کہ اس میں فعل حذف نہیں ہوتا جبکہ فعل حذف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اپنے معمول سے مؤخر نہیں ہوتا جبکہ فعل اپنے معمول سے مؤخر آ سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا ضمیر بارز نہیں ہوتا، بخلاف فعل کے کہ اس میں یہ ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ اس میں فعل میں ضمیر بارز نہیں ہوتا جبکہ فعل میں ضمیر بارز ہوتا ہے۔ تو یہ تین طرح کے فرق ہیں۔ ایک یہ کہ اسماء افعال جو ہے وہ حذف نہیں ہوتے، اپنے معمول سے مؤخر نہیں ہوتے، اور ان کا ضمیر بارز نہیں ہوتا، جبکہ یہ تینوں باتیں فعل میں پائی جا سکتی ہیں۔ اسماء افعال کا استعمال۔ اسماء افعال میں سے وہ اسماء جن کے آخر میں کاف خطاب نہیں مفرد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے صح ایھا الولد یا صح ایتھا البنت۔ اسی طرح صح ایھا الولدان، اسی طرح صح ایتھا البنتان، صح ایھا الاولاد، صح ایتھا الفتیات۔ تو یہاں پر مفرد، تثنیہ، جمع اور اسی طرح مذکر اور مؤنث میں ایسے اسماء افعال جن کے آخر میں کاف خطاب نہیں یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں، جبکہ وہ اسماء افعال جن کے آخر میں کاف خطاب ہو ان میں مخاطب کے اعتبار سے کاف میں تبدیلی آتی ہے، جیسے الیک الکتاب۔ اسی طرح اگر مؤنث ہو الیک الکتاب، اسی طرح اگر تثنیہ ہو الیکم الکتاب، اور اگر جمع مذکر ہو تو الیکم الکتاب، اور اگر جمع مؤنث ہو تو الیکن الکتاب۔ تو جن اسماء افعال میں کاف خطاب نہیں تو وہاں تو مفرد، تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث کے اعتبار سے یہ یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن جن اسماء افعال کے آخر میں کاف خطاب ہو تو وہاں مخاطب کے اعتبار سے کاف میں تبدیلی کی جاتی ہے، مفرد، تثنیہ اور جمع اور اسی طرح مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے۔
اجرا بمعنی ترکیب. شتان بین زید و عمر، جدائی ڈال دی اس نے زید اور عمر کے درمیان. شتانہ یہاں پر یہ اس میں فعل ہے بمعنی افترقہ. افترقہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل. بینا ظرف مضاف ہے. زید معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد آیا ہے واو حرف عطف. عمر معطوف، پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر مضاف الیہ ہوا. بینا ظرف مضاف کے لیے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا. افترقہ فعل کے لیے، افترقہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہیہات یوم العید، دور ہوا عید کا دن. ہیہات اسم فعل بمعنی ماضی. بعدا، بعدا فعل ماضی. یوم مضاف اور العید مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا. مضاف مضاف الیہ مل کر ہوا فاعل. ہیہاتا فعل کے لیے، ہیہاتا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بل ہا زیدن، تو چھوڑ دے زید کو. بل ہا اس میں فعل بمعنی امر حاضر معلوم یعنی بمعنی اترک. اترک فعل اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر اس کا فاعل. زیدن منصوب بالفتح لفظا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا. قالت حیت لک، کہنے لگی جلدی آؤ. قالت فعل ماضی. یا اس میں ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل. پھر یہ دونوں فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور یہ ہوا قول. حیتا یہ اس میں فعل بمعنی امر حاضر معلوم. ایتی، ایتی فعل امر اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. لکا لام جار اور کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا حیتا فعل کے ساتھ. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا. پھر قول اور مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا. حی حال الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. حی حل یہاں پر اس میں فعل ہے بمعنی ایتی اور انتا ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. الصلاۃ منصوب بالفتح لفظا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا.